کیا امیر واقعی میدان میں جانا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ نظر آ رہا ہے ایسا ہی ہے. ہمارے طویل مقابلے نے دشمن کے گھٹنے ٹیک دیے ہیں. مجھے پکی خبریں موصول ہوئی ہیں کہ کوفے کے لوگ زبیریوں کی فوج کی موجودگی سے تنگ آ چکے ہیں. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو دشمن مجبوراً حصار ختم کر کے پیچھے ہٹ جائے گا. کیا تمہیں یقین ہے؟ وہی سی بات کا تو احتمال ہے. زبیری لشکر کے سپاہی کوفے میں اجنبی ہیں. انہیں گھر بار بیوی بچوں کی بھی تو یاد آتی ہے نا. اور پھر کھانے پینے کا انتظام بھی ان کے لیے ایک دشوار کام ہے. یوں سمجھو کہ ہم نے دشمن کی کھال اتار دی ہے، بس ذرا سا کام رہ گیا ہے. اب اسے جانے دینا ٹھیک نہیں. امیر سے بات کر لو، شاید تم اپنے دلائل سے انہیں قائل کر سکو. امیر میری نسبت تمہاری بات زیادہ سنتے ہیں. مجھے معاف کرو اسماعیل، مختار جہاد کے معاملات میں مجھ سے زیادہ عالم فاضل ہے. میرا فریضہ اس کی اقتدا کرنا ہے. تلواروں اور نیزوں کے دریا میں چھلانگ لگانا کوئی جہاد نہیں، خودکشی ہے. کیا یہ اس شخص کا عقیدہ ہے کہ جس کا دعویٰ ہے کہ اس کے پیشوا حسین ابن علی ہیں؟ تم سے بعید ہے کہ ایک عمر جہاد کرنے کے بعد زبیریوں کی اسی منطق میں بات کرو. یہ لوگ جان بوجھ کر یہ آیت پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کوئی بات نہ کر سکیں. خدا کا شکر ہے کہ میں نے دھوکے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کی. کہاں جا رہے ہو بے وقوفو؟ اپنی جان پیاری نہیں ہے تم لوگوں کو؟ ہٹو پیچھے. خدا قسم یہ لوگ کل تک بکریوں کے ریوڑ کی طرح ذبح کر دیے جائیں گے. دیکھ لیا نا امیر کی پیشن گوئی ٹھیک تھی. جو بھی مردانہ وار مرنے کی عزت کو ان ذلیلوں کے رحم و کرم پر جنہیں پہ ترجیح دیتا ہے وہ رک جائے. مختار کی وصیت کو مت بھولنا. ان قریب تم لوگ پچھتاؤ گے کہ اپنے امیر کی بات کو کیوں نہیں مانی اور ایک جھوٹے وعدے پر سر تسلیم خم کر دیا. میں نے مختار سے سنا ہے کل ایک بڑے قتل عام میں تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. صاحب یہ لوگ انسان ہیں، بھیڑ بکریاں نہیں. اگر مصعب 7,000 اسیروں کے سر قلم کرنا چاہے تو ان کے خون کے سیلاب میں ڈوب جائے گا. تو تم نے دھوکے کو پہچانا ہی نہیں ہے اسماعیل. دھوکے کو پہچانتا ہوں میں صاحب، مگر مجھے اعتراف ہے کہ میں نے مختار کو نہیں پہچانا.